قادر مطلق کے نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ 10 کمانڈمنٹ سیریز کا جو دوسرا حکم ہے، اس کا پارٹ سیکنڈ ہم جو ہے آج سیکھیں گے۔ اس کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا کلام مقدس کے مطابق جو دوسرا حکم ہے، جو کسی بھی طرح سے جو ہے کسی بھی مورت، کسی بھی صورت کو جو ان سے ہے وہ بنانے سے منع کرتا ہے، کیا پکچرز آف کرائسٹ جو سی ہے جو آج ہم اپنے گھروں میں ٹانگتے ہیں، ہم اپنے گلوں میں ٹانگتے ہیں، کیا کلام خدا جو ان سا ہے اس سے ہمیں مانے رکھتا ہے؟ کیا ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے، جب کلام خدا انہیں دیا گیا، جب خدا کے حکم جو ان سے ہیں خدا نے انہیں بتائے، تو کیا بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ ان پہ عمل کرتی ہے، جو گاہے بگاہے جو ان سی ہے اس کی نافرمانی کرتی ہے اور سزا کا حقدار ٹھہرتی ہے؟ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم کلام خدا میں سے جو ان سے ہے وہ سیکھ سکیں۔ آئے ہم پکچرز آف کرائسٹ سے جو پارٹ سیکنڈ جو ان سا ہے سیکنڈ کمانڈمنٹ کا، اس کا جو ہے ہم آج یہ حصہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کلی طور پر جو ان سا ہے وہ اس کو منع کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کی شبیہ جو ان سی ہے وہ آپ نہیں بنائیں گے، اور اس کو جو ان سے اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کے آگے ہاتھ نہیں جوڑیں گے، اس کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اسے اپنا معبود جو ان سے نہیں ٹھہرائیں گے، اس کو جو ان سے ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم جو ان سے ہے جو آج چرچز کے اندر، جو آج گھروں کے اندر، جو آج کیلنڈرز میں، جو آج موویز جو ان سی ہیں، جو آج اپنے گلوں میں آپ لٹکائے پھرتے ہیں، کیا وہ جو ان سے ہے میرے اور آپ کے خدا کی جو ان سی ہے وہ بے حرمتی نہیں ہم کرتے؟ کیا ہم اپنا ایک نیا معبود جو ان سے ہم نے نہیں گھڑا ہوا؟ ہمارے پاس کسی بھی طور پر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ خدا کے حکم کو جو ان سے ہے ہم مانے رکھیں، خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کریں اپنی سہولت کے لیے جو ان سے ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو جو ان سے ہے وہ صرف اس کو ایز اے ٹیچنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹیچنگ ٹول جو ان سا ہے وہ کلام مقدس آپ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تصویر ہونی چاہیے۔ کلام مقدس جب ایک چیز سے منع کرتا ہے تو آپ اپنی سہولت کے لیے اسے جو ان سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم گنتی کی کتاب 33ویں باب میں چلتے ہیں اور اس کی 52ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گنتی 33 باب اور اس کی 52ویں آیت کلام مقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بنی اسرائیل سے خدا جو ان سے ہے وہ فرماتا ہے، تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیہ دار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا۔ خدا کا کلام گنتی کی کتاب اس کا 33واں باب اور 52ویں آیت جو ہے وہ یہاں تک بتاتی ہے کہ نہ صرف آپ کو جو ان سے وہ منع کر دیا ہے کسی بھی صورت، کسی بھی مورت، کسی بھی شبیہ جو ان سے بنانے کے، کسی بھی جو ان سی ہے مرد یا عورت کی شکل اختیار کرنے سے، اس کی تصویر بنانے سے آپ کو منع کر دیا گیا، جس کو آپ تعظیم دے سکیں، جس کی آگے آپ عبادت کر سکیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو سکیں، اپنے سروں کو جھکا سکیں۔ جبکہ یہاں تک کہہ دیا گیا بنی اسرائیل کو کہ جب تم اس ملک میں جاؤ جس ملک کو میں دینے کا تمہیں وعدہ کرتا ہوں، جو تمہیں تمہاری میراث ٹھہرائی جائے گی، تم اس ملک کے باشندوں کو جو ان سے ہے، جو ان کی مورتیاں ہوں گی، جو ان کے بت ہوں گے، جو ان کے شیشہ دار پتھر ہوں گے، جن کے اوپر شکلیں اختیار کی گئی ہوں گی، تم ان کو مسمار کر دینا، ان کو تم توڑ ڈالنا۔ خدا غیور خدا ہے اور وہ ہرگز جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے سوا جو ان سے ہے اس کی مخلوق جو ہے کسی اور معبود کی جو ان سی ہے وہ پرستش کرے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ان سے ہے وہ بڑے وضاحت کے ساتھ جو ان سے ہے آپ کو کسی بھی طور پر جو ان سے ہے وہ منع کر دیتا ہے۔ ہم استثنا کی کتاب اس کا ہم اگر مطالعہ کریں، جہاں پہ کلام خدا جو ان سے ہے آپ کو سکھاتا ہے، استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 15 سے 20ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 15 سے 20ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں
تو کلام مقدس بڑی وضاحت سے وہ حکم جو خروج 20 باب اس کی 4 آیت میں بیان کیا گیا اور 5ویں آیت میں اس کا مقصد بیان کیا گیا، وہ استثنا 4 باب اس کی 15ویں آیت جو سی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورم میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی۔ کلام خدا جو ان سے ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ خداوند خدا جب حکم دینے کے لیے بنی اسرائیل سے جو ان سے مخاطب ہوتا ہے، بنی اسرائیل سے جو ہے کلام کرتا ہے حورم کے پہاڑ پہ جو ان سے ہے، تو وہ خدا یہ خود فرما رہا ہے کہ جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورم میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی۔ خداوند خدا نے یہ جو حکم دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی آپ صورت نہیں بنائیں گے، کسی بھی طرح کی جو سی ہے آپ مورت نہیں بنائیں گے، کسی طرح کا بت نہیں بنائیں گے، وہ اس لیے حکم یہ دیتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں نے تم سے کلام کیا، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، جب میں تم سے کلام کیا تو میں نے تمہیں اپنی صورت نہیں دکھائی۔ آج آپ جون سے ہے کیلنڈرز کے اندر، آج آپ جون سے ہے لٹریچرز میں، بکس کے اندر، بائبل کے اندر جون سے ہے آپ رکھتے ہیں خداوند خدا کی جون سی ہے شبیہ بناتے ہیں، ایک ایسا معبود جون سے اپنے آپ گھڑتے ہیں اور اسے اپنی دیواروں پہ لٹکاتے ہیں، ان کے آگے جون سے سروں کو جھکاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ اپنا معبود جون سے ہے وہ تبدیل کرتے ہیں۔ کلام خدا استثنا 4 باب 15 آیت آپ کو بتاتی ہے، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت۔ کلام خدا بڑی وضاحت سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کہیں بگڑ کر، کہیں آپ جون سے ہے کلام سے گمراہ ہو کر، کسی کلام سنانے والے نے جس کو کلام کا علم نہیں ہے، جس سے خداوند خدا نے کلام جون سے ہے وہ نہیں بتایا، اس سے رویا میں باتیں نہیں کی، وہ جب بھاگتا پھرتا ہے، جب وہ آپ کو جون سے مسخ کر کے کلام کو بتاتا ہے، کلام خدا آپ کو بتاتا ہے تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے۔ لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے جون سا ہے وہ آپ کو کسی بھی صورت کی، کسی بھی جون سی ہے مورت کی، کسی بھی جون سی ہے سٹیچو سے جو ہے، کسی بھی پکچر سے وہ آپ کو منع کرتا ہے۔ اسی استثنا 4 باب اس کی جو آپ 23ویں آیت کو مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا فرماتا ہے، سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ۔ وہ آپ کو وارن کر رہا ہے، وہ آپ کو جو ان سے تنبیہ کر رہا ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے۔ خداوند خدا جو دلوں کا حال جاننے والا خدا ہے، جو بھیدوں کا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ جون سے ہے اپنے کلام سنانے والے کی گمراہ کن باتوں سے جون سے متاثر ہوں گے، آپ جون سے اپنے لیے کیلنڈرز لے کے آئیں گے، آپ جون سے ہے اس انسانی شکل کے جون سے ہے انسان کو جون سے ہے اپنے گھروں میں لٹکائیں گے، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، اس کے آگے سجدہ زیر ہوں گے، اس کے آگے جون سے دعائیں مناجات رکھیں گے۔ خداوند خدا استثنا کی کتاب 4 باب اس کی جون سی ہے 23ویں آیت میں بتا رہا ہے، سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ خداوند آپ کو جو ہے بڑی وضاحت سے یہ بتا رہا ہے
کہ کسی بھی طور پہ جو ان سے یہ کوشش نہ کرنا. خداوند غیور خدا ہے, وہ غیرت والا خدا ہے. جب آپ خداوند کی غیرت کو للکاریں گے تو وہ بھسم کرنے والی آگ سے آپ کو فنا کر دے گا. یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو کلام خدا سننے کے بعد بھی آپ کلام خدا کی نفی کریں گے تو خدا جو ان سے اپنے کیے پہ جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا. خدا آپ کو معاف کر دے گا. خداوند خدا کہتا ہے میں غیور خدا ہوں, تم یہ چیز مت کرنا, نہیں تو تمہیں تمہارا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. خداوند فرما رہا ہے اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہو اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے سور شرارت کر کے اس سے غصہ دلاؤ, تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک پر جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے, تو وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے بلکہ نابود کر دیے جاؤ گے. خداوند خدا جو ان سے ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ خداوند خدا کو ناچیز مت جانیے گا, خداوند خدا کی تحقیر مت کیجیے گا. جب کلام خدا آپ نے سن لیا, کلام خدا آپ نے پڑھ لیا, کلام آپ کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس کے باوجود آپ اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, آپ جون سے یہ جتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں میں تو صرف جون سے ہے یہ شبیہ جون سے میں نے لٹکائی جو ہوئی ہے, یہ تو صرف جون سے میں اپنے مسیح خداوند کو اس میں دیکھتا ہوں. کلام خدا آپ کو فرما رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے جون سی ہے کوئی بھی کھودی ہوئی مورت, کوئی بھی شبیہ جون سی ہے, نہ مرد کی, نہ عورت کی, نہ کسی جانور کی, نہ آسمان پہ چیزیں رہنے والے کی, نہ زمین پر جو ہے موجود, اور نہ زمین کے اندر پانی میں جو چیزیں موجود ہیں, ان کی آپ کسی بھی طور پر بنا کے ان کے آگے ان کی تعظیم نہیں کر سکتے, سر نہیں جھکا سکتے, مناجاتیں نہیں ان سے مانگ سکتے. خداوند آپ کا خدا غیور خدا ہے, وہ بھسم کرنے والی آگ ہے جو ان سے کی مانند ہے, وہ آپ کو فنا جو ان سے کہتا ہے میں کر دوں گا اگر تو جو ان سے بگڑ کر ایسی حرکتیں کرے گا. ہم اس تصویر کا جو ان سے ہے پہلو دیکھتے ہوئے پکچر آف کرائسٹ کو جو ہے وہ سیکھتے ہوئے آئے ہم دیکھیں کہ یہ جو پکچر آپ نے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہے, یہ جو تصویر جون سی ہے آپ نے بائبلز میں رکھی ہوئی ہے, جو چرچز میں لگائی ہوئی ہے, جو شیشوں پہ اس کا جون سے آپ نے تصویریں نقش کی ہوئی ہیں, آئے ہم دیکھیں کہ میرا اور آپ کا مسیح خداوند ایک جگہ بھی جون سے کلام مقدس کے اندر اس کی جون سی ہے یہ تصویر بیان نہیں کی گئی. آئے ہم دیکھیں کہ میرا اور آپ کا خدا کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. ہم عبرانیوں کا خط 7واں باب اور اس کی 4 آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے, چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا, اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. کلام خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ یہودا کے گھرانے کا جو انسا ہے وہ کوئی یورپین نہیں ہے, وہ کوئی امریکن نہیں ہے, وہ کوئی آسٹریلیا نہیں ہے جس کی آنکھیں نیلی آپ بنا کے جو ان سے ہے اس تصویر میں لگائی ہوئی ہیں, جس کے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں آپ نے, وہ یہودا کے گھرانے کا ہے. اس کی آنکھیں جون سی ہیں وہ ہرگز نیلی آنکھیں نہیں ہیں. آپ کے گھر میں جو تصویر لگی ہوئی ہے اگر غور سے آپ دیکھیے گا, نیلی آنکھوں والا جون سا ہے وہ انسان بنایا ہے, اور جان بوجھ کے شیطان نے جون سا ہے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اس نے ایک ایسی شبیہ آپ کے سامنے رکھ دی جس کے آگے آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں, جس کے آگے آپ مناجات رکھتے ہیں, جس کے آگے آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں, جس سے آپ التجائیں کرتے ہیں, جس سے اپنا خداوند خدا مانتے ہیں. آپ اپنا معبود بدل ڈالا ہے. کلام خدا فرماتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو جسم کی صورت اختیار کرتا ہے وہ یہودا کے گھرانے سے ہے. آئے ہم دیکھیں کہ یہ جو لمبے بال جون سے ہے اس نیلی آنکھوں والے شخص کی جو تصویر لگائی گئی ہے اور اس کے لمبے بال جون سے جو بنائے گئے ہیں, کیا کلام مقدس مرد کو لمبے بال رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ آئے ہم پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس جو ہے ہمیں یوں سکھاتا ہے, کیا تم کو طبعی طور پر بھی یہ معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ آپ
کہ گھروں میں جو تصویر نیلی آنکھوں والے اور لمبے بال والی جو لٹکی ہوئی ہے تصویر، جسے آپ مسیح خداوند کی تصویر جان کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے آگے سجدہ زیر ہوتے ہیں، اس کے آگے التجائیں کرتے ہیں، اپنی مناجاتیں رکھتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہ آپ کا اور میرا خدا نہیں ہے۔ کلام مقدس میں جو ہے بتایا گیا کہ میرا اور آپ کا خدا جو جسم کی صورت اختیار کرتا ہے وہ یہودا کے گھرانے سے ہے، وہ کسی یورپین کے گھرانے سے نہیں ہے، وہ کسی آسٹریلین امریکن کے گھرانے سے نہیں ہے، کسی کنیڈین کے گھرانے سے نہیں ہے۔ جہاں پہ نیلی آنکھوں کا رواج ہے وہ یہودا کے گھرانے سے ہے، وہ ہرگز اور ہرگز نیلی آنکھوں والا انسان نہیں ہے۔ اور کلام مقدس جو ہے پالوس رسول کو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، اگر مسیح خداوند کے لمبے بال تھے تو پھر یہ کلام مقدس کیسے اسے بتا سکتا ہے پالوس رسول کو کہ مرد جون سے ہے وہ لمبے بال نہ رکھے، کیونکہ لمبے بال مرد اگر رکھتا ہے تو وہ اس کی بے حرمتی ہے۔ کیا میرا اور آپ کا خدا جو یہ سارے حکم جو ہے جو ازل سے دیتا ہے، جو ابد تک قائم رہیں گے، کیا وہ جو ان سا حکم پالوس کو دے رہا ہے کیا وہ خود اس کی نفی کرتا ہے؟ یہ تصویر جون سی ہے جو نیلی آنکھوں والے اور لمبے بالوں والے کی جو آپ کے گھروں میں لٹکی ہوئی ہے وہ میرے اور آپ کے خدا کی ہرگز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے خدا زندہ کلام جو ان سے ہمیں دیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ کسی بھی طور پر کسی بھی مورت کی، کسی بھی جون سی ہے صورت کی، کسی بھی جون سی ہے اسٹیچو کی جون سی آپ نہیں بنا سکتے، جس کے آگے آپ سجدہ زیر ہوں، جس کے آگے آپ کھڑے رہے ہوں، جس کی آپ تعظیم کریں، جس کی آپ جھاڑ پہنچ کریں۔ آپ یہ جو کرتے ہیں وہ سراسر دوسرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کلام خدا کا شکر ہو کہ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طور پر کسی بھی اسٹیچو کو جو ان سے ہے وہ نہیں رکھنا۔ یہ جو ایک فرقہ ہے جو رومن کیتھلکس جون سے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر جون سے ہے ان حکموں کو بگاڑا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر جون سے ہے یہ کام کیا ہے تاکہ خلق جون سی خدا ہے، جو خدا کی چنی ہوئی مخلوق ہے، جو اس کی قوم ہے، وہ اس کی جون سی حکم سے دور جا سکے۔ بہت سارے لوگ جون سے ہیں وہ یہ بھی جو ہے سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں مسیح خداوند کے لمبے بال ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ناصرت سے جو ان سے تعلق رکھتے تھے۔ ناصرت اور جو نذیر جو ان سے ماننے والا تھا وہ دونوں فرق ہیں۔ ناصرت کا مطلب وہ باشندے جو ناصری گاؤں میں جو ان سے وہاں سے رہنے والے تھے، ناصرت کے گاؤں کے رہنے والے تھے، اس لیے مسیح خداوند کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو نذیر جو مانگتا ہے، جو منت مانگتا ہے، جو خدا کا نذیر ہوتا ہے، اس کو لمبے بال رکھنے کا کہا گیا۔ لیکن اس وقت تک جب تک اس کی منت خدا کے پوری نہیں ہوتی تب تک وہ لمبے بال رکھتا ہے، اور جیسے ہی اس کی منت پوری ہو جاتی ہے اسے اپنے بال کٹوانے ہیں۔ آئے ہم دیکھیں گنتی کی کتاب 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کہ جو ناظری ہے، جو نذیر رکھنے والا ہے، اس کا کلام خدا کیا بتاتا ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کو بڑھنے دے۔ نذیر جو شخص خداوند کے لیے منت مانے گا، جو خداوند کے لیے جو ان سے ہے منت اپنی ٹھہرائے گا، اس منت کے جب تک وہ پوری نہ کر لے تب تک کلام خدا یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مقدس کیا ہے، اسے مسح کیا گیا ہے۔ اس وقت تک اس کے بال نہیں جو ہے کاٹے جائیں گے، اس وقت تک اس کے بال بڑھنے دیے جائیں، اور اسی کو جو سے ہے یہ صرف اس مدت کے لیے ہے، اور اس مدت جب اس کی نظر کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو گنتی کی کتاب 6 باب اس کی 18ویں آیت ہی آپ کو بیان کرتی ہے، پھر وہ نذیر خیمہ اتفاق کے دروازے پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے اور نظارت کے بالوں کو اس آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہو۔ آپ نے دیکھا گنتی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت
جو نظیر رکھنے والا ہے، جس نے خداوند کے حضور نظیر رکھی ہے، جو منت مانی ہے، جب تک وہ منت کے فریم کے اندر موجود ہے تب تک اس کو حکم ہے کہ اس کے بال نہ جو ہے کاٹے جائیں، اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے، وہ اپنے بال بڑھنے دے کیونکہ وہ مقدس کیا گیا ہے۔ لیکن جب اس کی نظر کی منت پوری ہو جائے تو تب اسے حکم ہے کہ اس کے سر کے بال کاٹے جائیں، اور وہ آپ گنتی 6 باب 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے بال وہ منڈوائے گا اور اس آگ میں ڈال دے گا جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہو۔ تو کلام خدا جو سا ہے وہ بڑی وضاحت سے بتاتا ہے کہ مسیح خداوند ناصری ہیں، ناصرت میں رہنے کی وجہ سے۔ مسیح خداوند جو سا ہے وہ لمبے بال ناصری لوگ نہیں رکھتے، لمبے بال صرف ان کے رکھے جاتے تھے، وہ رکھتے تھے، ان کے سر پر اس طرح نہیں پھیرا جاتا تھا جب تک وہ اپنی منت پوری نہیں کر لیتے تھے، اور جب ان کی منت پوری ہو جاتی تھی تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کے بال کاٹے جائیں۔ اور اسی لیے رول جو ان سے ہے، خداوند کا روح جو ہے پالوس رسول پہ جب ظاہر ہوتا ہے تو پالوس رسول کو جو ان سے ہے وہ بیان کرتا ہے کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مرد جو ہے جب لمبے بال رکھتا ہے تو وہ اس کی بے حرمتی ٹھہرائی جاتی ہے۔ آج آپ کو جو سا ہے یہ کلام خدا کی طرف سے یہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ وہ جو نیلی آنکھوں والا اور لمبے بالوں والے، جس کی تصویر آپ کے گھروں میں لٹکی ہوئی ہے، جس کی تصویر آپ اپنے چرچز کے اندر لٹکاتے ہیں، جس کی تصویر آپ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، جس کے آگے آپ سر کو جھکاتے ہیں، جس کے آگے آپ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، جس کی آپ جھاڑ پہنچ کرتے ہیں، جس کے آگے مناجاتیں اور التجائیں رکھتے ہیں، وہ ہرگز ہرگز جو سا ہے وہ نیلی آنکھوں اور لمبے بالوں والا آپ کا اور میرا خدا نہیں ہے۔ خدا کا حکم بڑا واضح ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی مورت کو جو ہے جو آسمان میں یا زمین پر یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہے تم ہرگز نہ بنانا، کیونکہ میں تمہارا خدا غیور خدا ہوں، میں بھسم کرنے والی آگ جو ہے وہ رکھتا ہوں، اور میں ان سب کو جو میرے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں میں فنا کر دوں گا، انہیں میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند خدا کے کلام میں کہ خداوند خدا کا کلام ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی جو ہے اس روح اور سچائی کے ساتھ پیروی کریں جس کا حکم اس نے ہمیں دیا ہے۔ آئیں ہم یسایہ 53 باب اور اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا میں ہم دیکھیں کہ یسایہ نبی جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53واں باب اور اس کی دوسری آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ میرے اور آپ کے خدا کی جو ہے وہ تصویر بیان کی جاتی ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، پر اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوش زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی شکل و صورت ہے نہ خوبصورت، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ آج آپ کے گھروں میں جو تصویر لگائی گئی ہے وہ بڑی سٹائلش تصویر لگائی جاتی ہے، لمبے بال رکھے جاتے ہیں، بڑے کرینے سے جو سے بال جو ہے بنائے گئے ہیں، بڑے آنکھیں جو سی ہیں بنائی گئی ہیں، سرمی آنکھیں جو سی لگائی گئی ہیں، نیلی آنکھوں کا کلر کیا گیا ہے اور اسے خوبصورت پرایا کر کے بیچ دیا جاتا ہے، جبکہ میرے اور آپ کا خدا جو سا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لمبے بال مرد کی بے حرمتی ہے، اور میرا اور آپ کا خدا یہودا کے قبیلے کا سے پیدا ہوتا ہے، جسم کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہرگز اور ہرگز یہ تصویر جون سی ہے جو لمبے بالوں والے اور نیلی آنکھوں والے کی ہے یہ میرے اور آپ کے خدا کی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر صورت، کسی بھی صورت جو ہے وہ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ تم جون سا کسی بھی صورت ایسی کوئی بھی جو ہے جو آسمان پہ ہو یا زمین پر یا نیچے پانیوں میں ہو شبیہ یا آپ جو ان سے کسی بھی طور پہ مورت اور صورت نہ اختیار کرنا۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بت پرستی ہے، یہ اس دوسرے حکم کی جو نافرمانی ہے یہ کیوں کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں
کہ جو ارلی کیتھولک چرچ تھا، جب وہ کیا اس کہتے ہیں، وہ کیونکہ رومنز سے جو سا ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ جو کیتھولکس جو کی اس کی بنیاد رکھی، تو جو رومن ایمپرر جو سا تھا یہ جب کرسچینٹی قبول کرتا ہے تو اس سے پہلے کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ جو سا رومن جو ایمپرر ہے وہ بت پرست ہے، وہ سورج دیوتا کی پوجا کرتا ہے، وہ بتوں کی جو سی ہے پوجا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 احکام ہیں، یہ جو رومن ایمپرر ہے جو کہ آگسٹائن تھا، وہ یہ اس کو ری سٹرکچر کرتا ہے، ان 10 کمانڈمنٹس کو جو سا ہے ایک نئے سرے سے جو سا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ جو سا ہے کیا کرتا ہے، وہ دوسرے حکم کو جو سا ہے کیتھولک جو بائبلس ہے، جو یہ بائبل ٹیچنگز ہیں، یہ دوسرے حکم کو نکال دیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کسی کیتھولک اسکول کے اندر جائیں تو وہاں پہ جو آپ کو 10 احکام جو ہیں وہ سکھائے جائیں گے، اس کے اندر یہ دوسرا حکم نہیں بتایا جائے گا، بلکہ انہوں نے اس دوسرے حکم کو نکال کر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو 10واں حکم تھا اسے انہوں نے چاپ کیا، اس کو جو ہے 2 ٹکڑے کر کر 10 حکم کو پورا کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے دوسرا حکم نکال دیا اور اس طریقے سے 9 حکم رہ گئے، اور انہوں نے اس کو 10 کرنے کے لیے کہ کہیں کلیسیا متنفر نہ ہو جائے کہ احکام تو 10 تھے، آپ نے دوسرا حکم کیسے نکال دیا، انہوں نے 10ویں حکم کے 2 حصے کر کے نمبر کو جو ہے وہ 10 کر دیا، اور اس ری ارینجمنٹ کو جو سا ہے وہ جو ہے آگسٹائن جو ہے وہ ری سٹرکچر کرتا ہے، اور یہ 3 اور 4 صدی کے درمیان میں جو سا یہ کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ جو سا ہے آج بھی مستند تاریخی کتابوں کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا جو سا 11th ایڈیشن والیوم 7 اور پیج 907 اگر آپ جو ہے کسی کے پاس ہو اور یا وہ اس کی ریسرچ کرنا چاہے، ان دا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 11th ایڈیشن والیوم 7 پیج 907، وہاں پہ جو ایک ڈیٹیل دی گئی ہے، میں اس کی چند جو ہے ورسز پڑھ دیتا ہوں۔ دا چرچ آف روم اینڈ دا لوتھرن اڈاپٹ دا آگسٹائن ڈویژن، اس ڈویژن کو جو سا ہے یہ جو ری سٹرکچرنگ تھی 10 کمانڈمنٹس کی، اس کو آگسٹائن ڈویژن کا نام دیا گیا۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیا 11th ایڈیشن والیوم 7 پیج 907 یہ بتا رہا ہے دا چرچ آف روم اینڈ دا لوتھرنس اڈاپٹ دا آگسٹائن ڈویژن، انہوں نے اس ڈویژن کو ایکسیپٹ کیا، چرچ آف روم نے اور لوتھرن نے، combining into one the first and second commandments of Philo and splitting his 10th commandment into 2۔ یہ جو فیلو کا نام آیا ہے، یہ فیلو جو ہے یہ ایک یہودی جو ہے، یہ اسکالر تھا، ایک ربی تھا، جس نے یہ 10 کمانڈمنٹس جو ان سے ہیں بتائے کہ یہ کلام مقدس میں جو ان سے ہے یہ 10 احکام جو ان سے ہیں، خدا آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، خروج 2 باب، خروج 20 باب، اس کی جو ہے آپ جب آپ پڑھتے ہیں پہلی 20 آیات تو وہاں پہ آپ کو یہ 10 احکام ملتے ہیں۔ اس فیلو کی جو سی جو اس نے بتایا، یہ جو یہودی ربی تھا، اس کو آگسٹائن جو سا ہے وہ ری سٹرکچر کر کے تو اس کو جو سا ہے وہ 10ویں سیکنڈ حکم کو چاپ کر کے اور 10ویں حکم کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ سے 10 احکام جو سا بناتا ہے۔ کلام خدا جو سا ہے یہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ یہ چرچ جو سا ہے، جو کیتھولک چرچ تھا، اس نے جو سا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، کیونکہ ان کی بنیاد جو سی ہے وہ بت پرستی کی طرف تھی، کیونکہ یہ بت پرستی سے جو سا ہے یہ کرسچینٹی کی طرف جو ہے مائل ہوئے، لیکن کیونکہ یہ رسم و رواج ان کے وہی تھے، اس لیے یہ انہوں نے اس حکم کو چاپ کیا دوسرے حکم کو۔ اور آج بھی اگر آپ کیتھولک ٹیچنگز کو دیکھیں، کیتھولک سکولز میں جو سے آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس دوسرے حکم کو جو ہے نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ پہلا حکم ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی، اسی کو سجدہ کرنا، اور دوسرا حکم فوراً ہی جو ہے تو بتا دیا جاتا ہے تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ یہ دوسرا حکم، یہ مورت والا حکم جہاں پہ بتایا گیا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی کی صورت بنانا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو میرے حکموں کو نہیں مانتا میں انہیں ان کی 3 اور 4 پشت تک جو ہے اس کی سزا دوں گا، لیکن ان ہزاروں پر جو میرے حکم کی پیروی کرتے ہیں میں انہیں برکتوں پر برکتیں دوں گا۔ اس حکم کو جو سا ہے کیتھولکس نے اپنی ٹیچنگز میں سے نکال دیا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں جو ان سے ہے بڑے سخت جو ان سے ہے یہ کمانڈمنٹ جو ان سے ہیں، جب خدا دیتا ہے تو بڑے سخت جو ہے انسٹرکشن جو ہے وہ دیتا ہے۔ ہم استثناء کی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس کے 4 باب کا، تو کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کلام خدا فرما رہا ہے، استثناء 4 باب اس کی 2 آیت، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ خداوند میرے خدا نے اپنے زندہ کلام میں آپ کو یہ بتا دیا، اس نے وارن کر دیا، اس نے تنبیہ کر دی۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کلیسیا کے اندر یہ تفرقہ بازی کی جائے گی، شیطان جو ان سا ہے یہ کام کرے گا، خداوند کے احکام کو جو ان سا ہے وہ توڑے گا، وہ خداوند کے احکام کی نافرمانی کروائے گا، وہ اس کے اندر بڑھاوا دے گا، وہ اس کے اندر سے گھٹائے گا۔ اور اسی لیے کلام خدا نے استثناء کی کتاب 4 باب اور اس کی 2 آیت میں جو ان سا ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ اس نے کہا جو 4 باب اس کی 2 آیت میں کلام خدا فرماتا ہے، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا، کسی بھی قسم کے بڑھانے سے منع کر دیا گیا۔ کیتھولکس نے کیا کیا ہے، انہوں نے 10ویں احکام کو توڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ یہ 10 احکام بن سکیں، اور انہوں نے دوسرے حکم کو بیچ میں سے نکال دیا جو کہ تم اپنے لیے کسی قسم کی تراشی ہوئی مورت نہ کوئی صورت بنانا جو ہے، جو خداوند خدا کا دوسرا حکم ہے، اس کو کیتھولک کلیسیا نے اپنے اندر سے نکال دیا۔ کلام خدا وارن کرتا ہے کہ جو میں حکم تمہیں دیتا ہوں آج اس میں نہ کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چرچ جون سے ہے یہ بت پرستی کی بنیاد رکھتا ہے۔ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں میرا اور آپ کا خدا فرما رہا ہے، اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو دیتا ہوں مان سکو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کے کلام میں سے کچھ بڑھائے گا یا نکالے گا تاکہ خداوند خدا کے احکام کو جو اس نے دیے ہیں ہم نہ مانیں، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ وہ ابلیس کا فرزند کہا گیا ہے، ابلیس کی اولاد ٹھہرائی گئی ہے۔ اور میں اور آپ متفق ہیں کہ میرا اور کلام آپ کا خدا جو اپنے زندہ کلام سے جو ان سے ہم سے بات کرتا ہے وہ سچا ہے۔ نہ کوئی کلام سنانے والا سچا ہو سکتا ہے، نہ کوئی شخص سچا ہو سکتا ہے، نہ کوئی پادری، نہ بشپ، نہ پوپ، نہ فادر، لیکن میرا اور آپ کا خدا کا زندہ کلام برحق ہے، وہ سچا ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے خدا کا کلام ہے، اور ہمیں صرف اس کلام کا جو ہے سہارا لینا ہے، صرف اس کلام کو جو ان سے ہے اپنانا ہے، صرف اس کلام کی جو ہے باتوں کو ماننا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگسٹائن جون سے ہے یا جو ادر جو ہے تھیولوجنز ہیں یا جو ادر مشنریز ہیں، جب وہ اس کلام خدا میں تحریف کرتی ہیں، اس میں بڑھاتی ہیں یا گھٹاتی ہیں، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان کی نمائندہ ابلیس کے فرزند جو ہے وہ کہلائے جاتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جون سی ہے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، خدا انہیں چن لیتا ہے تاکہ اس قوم کے وسیلے سے جو ہے وہ پوری دنیا جون سی ہے وہ برکت پا سکے، وہ اس قوم کے وسیلے سے جون سا ہے وہ اس خدا کو جو زندوں کا خدا ہے جان سکے اور اس زندوں کے خدا کی طرف رجوع کر سکے، تاکہ وہ جو ان سے ہے برکتوں پہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ جب بود و باش کرتی ہے غیر اقوام میں تو ان کے طور طریقے اختیار کرتی ہے، اور آج بھی جو ان سے ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی جو ان سے ہے جب
آپ کلام خدا کو جو ہے چھوڑ کر آپ اپنے کلام سنانے والے کی ٹیچنگ پہ چلتے ہیں تو آپ بھی جون سا ہے اسی بنی اسرائیل کی طرح گمراہ ہوتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، بنی اسرائیل خدا کے پتلی آنکھ کی پتلی ہے۔ اگر جب وہ گناہ کرتی ہے تو خدا انہیں سزا دیتا ہے، جب وہ گناہ کرتی ہے تو خدا انہیں پراگندہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتی ہے تو خدا انہیں فنا کرتا ہے۔ آپ کو بھی جو ہے جو اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو اسے اپنا خدا جانتے ہیں، اگر آج آپ خدا کے کلام کو چھوڑ کر کسی اور طرح کی گمراہی کی طرف مائل ہوں گے، کسی اور طرح کے کلام سنانے والے کی تعلیم کی طرف مائل ہوں گے، تو خدا آپ کو بھی جون سا ہے فنا کرے گا۔ ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اس کی 11 سے 13ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 11واں دوسرا باب اور اس کی 11 سے 13 آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدل ڈالا۔ میرے اور آپ کے خدا نے فرمایا کہ جو حکم میں آج تم کو دے رہا ہوں، نہ تو اس میں کچھ بڑھانا نہ اس میں سے کچھ گھٹانا، تاکہ تم جو ہے اپنے خداوند خدا کے احکام کی جو ہے فرما برداری کر سکو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج مشنز نے جو ہے اس کلام خدا کے اندر تحریف کی ہے۔ آج مشنز نے جو سا ہے اپنی گائیڈنسز دی ہیں آپ کو، وہ آپ کو مانے رکھتے ہیں کہ اس کلام خدا کو نہ پڑھیں، صرف اور صرف جو ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں اس کو سیکھیں۔ صرف کلام خدا سچا ہے، صرف کلام خدا برحق ہے، صرف کلام خدا آپ کو جو ہے سچائی کے رستے پر لے کے چلتا ہے۔ کلام خدا آج آپ سے سوال کرتا ہے، کلام خدا آج آپ کو تنبیہ کرتا ہے، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ غیر قوموں نے تو اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا بھی نہیں ہیں، انہوں نے انہیں نہیں تبدیل کیا۔ وہ آپ سے اچھے قوم ہیں، وہ آپ سے بہتر ہیں، حالانکہ وہ اس معبود کو جو ہے پرستش کرتے ہیں، اس معبود کو مانتے ہیں جو کہ خدا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے معبود کو قائم رکھا ہے۔ تم نے اپنا معبود بدل ڈالا، تم نے جو سا ہے مجھے بدل ڈالا، تم غیر قوموں سے بھی بدتر ہو۔ کلام خدا میں آپ دیکھیں وہ فرماتا ہے کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا، پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدل ڈالا۔ آج میرے اور آپ کے خدا نے کہا کہ جب میں نے حور میں تم سے کلام کیا تو میں نے تمہیں اپنی صورت نہیں دکھائی، میں نے تمہیں حکم دیا کہ کسی طرح کی مورت نہ بنانا، کسی طرح کی صورت نہ بنانا، کسی طرح کی جو آسمان پر ہے اس کی تصویر نہ بنانا، نہ مرد کی نہ عورت کی، جو زمین پر ہے کسی جاندار کی چیز تصویر شبیہ نہ بنانا، نہ پانیوں میں جو ہے اس کی شبیہ بنانا۔ آج آپ مورتیں بنا کر ان کو جو ان سے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، آج آپ مورتیں بنا کر انہیں آپ سلیب پر لٹکاتے ہیں، آج آپ مورتیں بنا کر انہیں اپنے چرچز کے اندر رکھتے ہیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے آگے جو ان سے سروں کو جھکاتے ہیں، ان کے آگے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ خداوند خدا کا زندہ کلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے بے فائدہ چیز سے جو ہے مجھے تبدیل کر دیا۔ آپ نے میرے بجائے تمہیں یہ کلام دیا، بجائے تم اس کلام کی طرف رجوع ہوتے، اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آتے، اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، تم جو ان سے ہے شبیہیں بنا کر اسے اپنے گھروں میں لٹکاتے ہو، تم مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہو، تم انہیں اٹھائے پھرتے ہو، تم انہیں جھاڑتے پہنچتے ہو، جو کہ نہ چل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور آپ جو ان سا ہے ان کو آپ اپنا خدا جو ہے بناتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے آیا آسمانوں اس سے حیران ہو، شدت سے تھرتھراؤ
اور بالکل ویران ہو جو خداوند خدا نہایت غصے میں ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ آپ کی اس حرکت کو جو ہے دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان جب میں اپنا قہر تم پر ڈالوں گا تو آسمان تھر تھر آئیں گے، زمین ویران ہو جائے گی، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی ہیں، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشموں کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے یہ ایک سوال کیا ہے خدا نے۔ آپ کلام خدا کی طرف رجوع لائیں، جو خدا کا حکم ہے۔ ہم نے سیکھا کہ یہ جو نیلی آنکھوں والے اور لمبے بالوں والا جو شخص آپ کے گھروں میں لٹکایا ہوا ہے، وہ سراسر دوسرے حکم کی نفی ہے۔ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ میرے اور آپ کا خدا نہیں ہے۔ وہ آج آپ سے سوال کر رہا ہے کہ غیر قوموں میں نے تو اپنا معبود حالانکہ وہ خدا نہیں تبدیل نہیں کیا، پر تم نے بے فائدہ جلال سے مجھے تبدیل کر دیا۔ ہم اس کی جب یرمیہ نبی کا صحیفے کی آپ 27ویں 28ویں میں چلیں، 2 باب اس کی 27ویں 28ویں آیت میں، تو وہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرح منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی پر اپنی مصیبت کے وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ آپ اپنے گھروں میں یہ تصویریں لٹکائے ہوئے ہیں جو کہ سراسر خداوند خدا کے دوسرے حکم کی نفی ہے۔ آپ اپنے چرچز کے اندر یہ مورتیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بڑے ڈھیٹ پن سے یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو خداوند نے اپنا خدا نہیں مانتے۔ آپ ان کے آگے کیا ہاتھ نہیں جوڑ کر کھڑے ہوتے؟ کیا آپ اپنے سر کو نہیں جھکاتے؟ کیا آپ اپنی آنکھوں کو نہیں جھکاتے؟ کیا آپ اپنے دل میں ان کی تعظیم نہیں کرتے؟ کیا آپ جو ان سے ان کے چومتے نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کے آگے مناجاتیں نہیں رکھتے؟ اور بت پرستی کیا ہے؟ کیا آپ بت پرستی کے مرتکب نہیں ہوتے؟ آپ بالکل مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا معبود بدل ڈالا ہے۔ آپ ان کے آگے التجائیں کرتے ہیں، مناجاتیں رکھتے ہیں۔ خدا آپ کو فرما رہا ہے، لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ آئے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ وہ آپ سے فرما رہا ہے کہ مصیبت کے وقت مجھے مت پکارو، جب تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ میں نے تمہیں حکم دیا کہ کسی طرح کی صورت یا کسی طرح کی مورت نہ بنانا، ان کے آگے ان کی تعظیم نہ کرنا، ان کی عبادت نہ کرنا، ان کے آگے سجدہ زیر نہ ہونا۔ آج اگر آپ اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں تو وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، وہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ میں تیرے کیے کی سزا تیری تیسری سے چوتھی پشت تک دوں گا۔ لیکن اگر آج آپ اپنے زندہ خدا کو حکم مان کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، تو وہ آپ سے فرماتا ہے کہ میں ان ہزاروں پر برکتوں پر برکتیں دوں گا جو میرے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم یرمیہ 2 باب کی 31 اور 32ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس بتاتا ہے، آئے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ وہ آپ کو وارن کر رہا ہے، خدا کے کلام کو بگاڑ کر مت اپنے زندگیوں میں لے کر آؤ۔ اس کا لحاظ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن لو، اسے مان لو، اسے قبول کر لو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب بھی وہ مصیبت پڑے گی تو وہ میری طرف آئیں گے؟
میرے آگے گھٹنے ٹیکیں گے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا جون سا ہے وہ زندوں کا خدا ہے، وہ ان ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتوں کے اندر نہیں، یہ آپ کی اپنی مورتی ہیں، یہ آپ نے خود سے تصویریں گھڑی ہوئی ہیں، آپ نے اپنے معبود کو بدل ڈالا ہے، آپ نے اپنے معبود کو تبدیل کر دیا ہے۔ خدا کا لحاظ کرو، خدا کے کلام کا لحاظ کرو، وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، لیکن وہ غیور خدا ہے۔ آپ اس کو غیرت کو للکاریں گے، آپ اس کے کلام کو حقارت سے دیکھیں گے، آپ اس کے کلام کو حقیر جانیں گے۔ آپ یہ اگر سوچ رکھتے ہیں کہ آپ کو آج تک اگر اس نے کچھ نہیں کہا، آئندہ بھی نہیں کہے گا، وہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ میں تجھے فنا کر دوں گا۔ ہم یسایا نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ پہلا باب اس کی 2 سے 4 آیت: سن اے آسمان اور کان لگائے زمین کے خداوند، یوں سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا اور انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے مالک کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ برگشتہ ہو گئے۔ آئے ہم سچے دل سے اس زندہ خدا کی طرف رجوع لائیں جو میرا اور آپ کا خدا ہے، اس کے احکام کو جو ہمیں راستی کے لیے دیے گئے ہیں، انہیں سن کر ان کا لحاظ کریں، انہیں حقیر نہ جانیں، اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کے سکھائے ہوئے اصول کے مطابق گزرانے، تاکہ ہم جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان ہزاروں پر جو میرے حکموں کو مانتے ہیں برکتوں پر برکتیں دوں گا، ہم اس بدی کا شکار نہ ہوں جس سے خدا کا غضب بھڑکے اور ہم فنا کی حالت میں چلے جائیں، ہم فنا ہو جائیں۔ ہم اس کے تیسرے حصے کے اندر وہ لوگ جو کہ بت پرستی کو جو ان سے ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں، جب بھی آپ اس دوسرے حکم کی تفسیر بیان کریں گے تو وہ فرقے جو بت پرستی کو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ آپ سے 3 سوالات جو ان سے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور اگر آپ کو کلام خدا کی جو سی ہے حکمت خدا کی طرف سے نہیں عنایت ہوئی تو آپ ان کے سامنے گویا ایسے ہوں گے جیسے زبان نہ رکھتے ہوں۔ ہم ان اعتراضات کو جو بت پرستی کے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ہم اس تیسرے قسط میں دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ پیتل کا سانپ جو ہے جو موسیٰ کو بنانے کا حکم دیا گیا، اس کا کیا مقصد تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ جو کروبی بنائے گئے ان کا کیا مقصد تھا۔ ہم دیکھیں گے
کہ یہ جو فیملیز تصویریں جو ہیں، کیا خداوند خدا کا کلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ وہ 3 اعتراضات ہیں جو کہ بت پرستی کو ڈیفینڈ کرنے والے کرتے ہیں۔ ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کر سکیں، تاکہ اس راست بازی کو حاصل کریں اور اس بادشاہی میں داخل ہو سکیں جس کا اس نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے۔ خداوند ان سب کو برکتوں پر برکتیں دے جو اس کے احکام کو سن کر اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ خداوند